نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی ہے اور آپ کو بتائیں کہ یہ تیسرا T20 تھا. 5 میچز کی یہ سیریز تھی T20 میچز کی، جس میں 3 میچ تو اب تک نیوزی لینڈ جیت چکا ہے. پاکستان کو 45 رن سے شکست دے دی ہے اور اس وقت سکندر بخت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. سکھو وہی ہوا جو پہلے 2 T20 میں ہوا ہے، تیسرا میچ بھی نکل گیا ہے پاکستان کے ہاتھ سے. جی بالکل، ہم سیریز ہی ہار گئے اب تو، اور کچھ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں. جیسے کہ 2 میچ ہم شروع میں کھیلے تھے، ہم نے ٹاس جیتا، ہم نے فیلڈنگ کی، ان کو ہم نے خود رن چیز کی. آج پھر ہم ٹاس جیتے. آج ہمیں چینج کر دینا چاہیے تھا، ہمیں اپنا سٹائل چینج کر دینا چاہیے تھا کہ چلیں آج ہم پہلے جو ہے بیٹنگ کرتے، انہیں چیز کرنے دیتے، دیکھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا. ہم نے کوشش ہی نہیں کی، ہم اسی ٹرینڈ کے اوپر چلتے رہے. آج پھر شاہین نے افتخار سے بالنگ نہیں کرائی. آج پھر ہمارے دیکھیں ہمارے جو بالرز ہیں ہم ان پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ورلڈ کلاس ہیں. آج پھر انہوں نے مار کھائی ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے ٹاپ کے بالرز ہیں جیسے حارث رؤوف ہے، اس نے آج پھر 2 اوور میں جو ہے 30 رن دے دیے. مطلب انہیں 4 اوور میں 60 رن پڑے، ان کو 6 چھکے پڑے. اور جو سب سے بڑی جو بات ہے جو کرکٹ کا کہتے ہیں، ہمارے لڑکے کیوں نہیں چھکے مار پا رہے، اس لیے کہ ان کی لینتھ اچھی ہے. ہمارے لڑکوں کی لینتھ شارٹ ہے. ہم نے مڈ وکٹ کے ایریا پہ تقریباً 11 چھکے کھائے. تو 11 چھکوں کا مطلب یہ کہ ہم شارٹ گیندیں کر رہے ہیں اور ہماری وہاں پٹائی ہو رہی ہے. یہ تو بالنگ کا ہو گیا کہ بالنگ ہماری بالکل پیتھیٹک ہو گئی ہے اس وقت. اچھا سکندر بخت، یہ تو بالنگ کی بات تھی، یہ کہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ کب تک سیٹ ہوگا؟ کیا کمبینیشن بنائیں گے یہ ورلڈ کپ میں؟ اب میں بیٹنگ پر ہی آ رہا تھا. دیکھیں سائم پھر فیل ہو گئے، رضوان پھر فیل ہو گئے. رضوان نے ابھی تک جو ہے 1 میں 25، 1 میں 24، 1 میں 6 رن کیے ہیں. اعظم پھر فیل ہو گئے، افتخار پھر فیل ہو گئے. اب یہ چار لڑکے ٹاپ کے فیل ہو گئے. بابر اکیلا ہے جو 50 رن کر رہا ہے، مگر اس کے وہ 50 کام نہیں آ رہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا. پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ چلے جی وہ اپنے 50 رن کر رہے ہیں، مگر کوئی اس کا ساتھ تو دے، کوئی تو کھڑا ہو تاکہ وہ اس کو کنٹینیو رکھے. مطلب ہے کہ 50 کو وہ 80-90 میں کنورٹ کر کے میچ جیتے. اس کے لیے کسی کو ساتھ تو ہونا چاہیے نا کھڑے ہو کر. ہماری سارے بیٹسمین فیل ہو گئے. اب کیا کریں گے؟ اب یہی ہوگا کہ میرے خیال سے اعظم ڈراپ ہوں گے، سائم ڈراپ ہوں گے، پھر نئے بچوں کو لے کر آئیں گے جو 2 بیٹھے ہیں باہر، ان کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. یا پھر آپ یہ کریں کہ پھر بابر اور رضوان سے اوپن کرا کے دیکھ لیں، پھر دوبارہ ہم پرانی والی ریت لے کر آئیں تاکہ جو ہماری جو جوڑی تھی اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے. مگر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے وہاں بیٹھی ہے، جو کپتان ہیں، جو 2 ٹاس ہم پہلے فیلڈنگ کرتے ہوئے ہارے تھے، تو آج کیوں نہیں ہم نے بیٹنگ کی؟ آج ہمیں چینج کرنا چاہیے تھا. اب یہ میرے سمجھ سے باہر ہے، اور یہ تو ہم انہی سے پوچھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ابھی جو وہ انٹرویو دیں تو اس میں ہمیں پتہ چل جائے کہ انہوں نے دوبارہ بیٹنگ تیسری دفعہ پھر انہوں نے بالنگ کی ہے تو یہ کیوں کیا ہے. پچ میں کچھ بھی نہیں تھا کہ ایسی چیز کوئی بہت ہی خطرناک ہو، پٹائی ہماری ہو رہی ہے تو پہلے بیٹنگ کر لیتے. تو یہ تو ہم ان سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا. اب اچھا سکھو، ٹیسٹ سیریز کے بعد اب چونکہ T20 سیریز بھی اب ہاتھ سے نکل گئی ہے پاکستان کے، اب کمبینیشن کیا ورلڈ کپ میں کیا کمبینیشن بنایا جائے گا؟ دیکھیں ابھی میرے خیال سے ہمارے پاس ٹائم بہت ہے. ابھی اتنی ہمیں پینک بٹن ایک دم سے نہیں دبانا چاہیے. ہمارے پاس 18 میچ یا 13 میچ تھے ورلڈ کپ سے پہلے، تو 5 یہ 3 نکل گئے، ابھی بھی 10 میچ باقی ہیں. تو ہم نے جو بھی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے وہ اگلے 5 میچوں میں کر لیں. اس کے بعد ایک ٹیم ڈیسائیڈ کریں کہ یہ ہماری ٹیم ہے، اور ورلڈ کپ سے پہلے اس آخری جو 5 میچ ہیں وہ اپنی فل ٹیم کے ساتھ جو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کو لے کے چلیں. مگر مسئلہ یہاں پر دوسرا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کو ہی نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گا، وہ رہے گا یا نہیں رہے گا. جب کرکٹ بورڈ اگر الیکشن کے بعد چینج ہو جاتا ہے، ان کے اوپر تو سختیاں کر دی گئی ہیں کہ آپ نہ گورننگ بورڈ بنا سکتے ہیں. ان کے سارے جو انہوں نے فیصلے کیے سب غلط ہو گئے. تو نیا بورڈ جب آئے گا اگر الیکشن کے بعد، وہ کیا کرتا ہے، وہ کن کو لے کر آتا ہے. تو یہ بہت ہی کھچڑی بن چکی ہے. پاکستان کی کرکٹ اس وقت کھچڑی بنی ہوئی ہے کہ کسی کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، جی کون کہاں کھڑا ہوا ہے. اچھا سکندر، یہ کہیے گا کہ آپ نے کہا کہ جو پہلے بھی میچز ہوئے ہیں اس میں بھی پاکستان نے چوز کیا فیلڈنگ کو، اور یہ تیسرا میچ تھا اس میں بھی یہی اسٹریٹجی رہی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اس میچ میں یا اگلے میچز میں اب اپنی اسٹریٹجی کو بدلنا چاہیے تھا، پہلے بیٹنگ کرتے فیلڈنگ کو چوز نہ کرتے؟ بالکل یہی چیز ہونی چاہیے تھی نا. میں نے جو پہلے کہا کہ ہم 2 میچ فیلڈنگ کرتے ہوئے ہار گئے.
तो इस दफा में बैटिंग कर लेनी चाहिए थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर क्रिकेट को क्या शाहीन खुद चला रहे हैं क्रिकेट, या वो जो इंस्ट्रक्शन जो देते हैं जो डायरेक्टर क्रिकेट है वहाँ पर हफीज, वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता, ये तो हमारे रिपोर्टर्स अंदर से रिपोर्ट निकाल के लाएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, खिचड़ी क्यों बन रही है। तो शाहीन की कप्तानी का मुझे अब थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि ना वो इफ्तिखार से बॉलिंग करा रहे हैं, उनके दो स्पिनर्स खेल रहे हैं, हमारा एक खेल रहा है। तो आई एम रियली सरप्राइज्ड वहाँ पे क्या हो रहा है। बड़े माइंडफुली जरा स्ट्रेटजी को भी पाकिस्तान को अपनी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त। टेस्ट सीरीज़ के बाद T20 सीरीज़ भी अब हाथ से निकल गई है और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 45 रन से शिकस्त दे दी है तीसरे T20 में भी।